آیت نمبر 62۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ جن احباب کی ٹوپیاں نہیں ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہیں سر پہ ٹوپی رکھیں پھر درس قرآن میں بیٹھیں۔ شکریہ۔ گزری ہوئی آیتوں میں جنت کا تذکرہ تھا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ سے تلاوت شدہ آیتوں تک دو باغوں کا تذکرہ تھا۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، پارساہ متقین پرہیزگار، ان کے متعلق گزری ہوئی آیتوں میں کہا کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے دو باغ ہیں، ہر بندے کے لیے دو باغ، اور اس باغ میں جو اللہ کی جانب سے جو نعمتیں تھیں ان کا تذکرہ تھا۔ اب پھر دو باغوں کا تذکرہ ہے، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ۔ یہ جو پہلے دو باغ جن کا تذکرہ ہوا تھا، اب یہ کہا جاتا ہے کہ ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ دو باغ ہیں، ہر آدمی کے دو باغ ہوں گے۔ ہاں یہ بات، یہ صرف نہیں کہ دو باغ تھے، وہ جو گزری ہوئی آیتوں میں کہا گیا، فرمایا ہر متقی، ہر پرہیزگار انسان، اس کے لیے اللہ نے دو باغ بنائے، یہ اس کی ملکیت ہے۔ اب ان کے علاوہ جو گزری ہوئی آیتوں میں کہا گیا، یہ تھوڑے درجے میں اس سے کم ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہے جو اللہ کے بندوں کو ملیں گے، گہرے سبز باغ ہوں گے، اور
ان باغوں کے متعلق کہا گیا کہ ان کا پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اور ان باغوں کے متعلق کہا جا رہا ہے فیہما عینان نضاختان، ان چشموں کے پانی ابل رہے ہوں گے۔ یہ تذکرہ کرنے کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان میں پل ہے، ان میں بھی کہا گیا تھا پل ہے، وہاں یہ کہا گیا تھا کہ ہر پل کے دو دو قسم ہوں گے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان باغوں میں پھل ہے، اور پھل کے علاوہ نخل و رمان بھی ہیں، کھجور اور انار بھی، یہ ان کی فوقیت بیان ہو رہی ہے۔ فواکہ کے اندر تو کھجور بھی آ گیا، پھل کے اندر کھجور بھی آ گیا، پھل کے اندر رمان وہ انار بھی آ گیا، لیکن اس کے باوجود ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی خاصیت ہے۔ اور دوسرے لحاظ سے فاکہہ وہ ہے جو کھانے کے بعد خوش طبعی کے لیے کھایا جاتا ہے، پل فاکہہ جس کو کہتے ہیں۔ لیکن نخل و رمان جو کہا وہ اس لیے کہ کھجور کھانا بھی ہے اور فواکہ بھی ہے، فاکہہ بھی ہے۔ نخل کھجور ہے، کھجور کھانا بھی ہے، 4-8 دانے آدمی کھا لے بس، کھانے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اور انار وہ پھل بھی ہے، دوا بھی ہے، اس لیے پھر ان پھلوں کے ساتھ ان کا نام بھی لیا گیا فاکہہ اور رمان۔ فیہن خیرات حسان، وہاں بھی حوروں کا تذکرہ ہوا تھا، یہاں بھی فیہن، ان باغوں میں کہا جنتی عورتیں ہیں، بڑی حسین ہے، بہت خوبرو ہے۔ اب ایک حسن وہ ہے جو کوئی اور کہے، ایک حسن وہ ہے جس کے متعلق اللہ کہے کہ یہ حسین ہے۔ اب اس سے اس حسن کا اندازہ کیا جائے۔ خیرات حسان، خوبصورت خوبرو عورتیں ہیں، حوریں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور آگے پھر بیان ہوتا ہے، حور مقصورات فی الخیام، حور ایسے حور جو روکے گئے ہیں، بٹھائے گئے ہیں خیموں میں۔ اللہ کے عرش سے بادل، آسمان سے عرش سے، اللہ کے عرش سے بادل پانی برساتا ہے، اس بادل کے برسانے کے ساتھ ساتھ جب اللہ کی رحمتیں برستی ہے تو ان کے ساتھ ان رحمتوں میں اللہ کریم کے حکم سے حور بنتے ہیں، پھر ان کو جنت کے دریاؤں کے کنارے خیموں میں بٹھا دیا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے۔ اور وہ خیمے، یہ ہمارے جو ذہن میں ہمارا اپنا خیمہ آتا ہے اس طرح نہیں، بہت وسیع خیمہ ہے، بہت وسیع، بہت بڑا خیمہ ہے جو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور چاروں طرف سے بند، اس کا دروازہ مروازہ نہیں ہے۔ وہ حور اس خیمے کے اندر وہاں پہ بند ہے۔ جب اللہ کا ولی جنتی جنت میں جاتا ہے، جب اس کو یہ حور ملتا ہے تو اللہ کے حکم سے اس خیمے کا دروازہ کھلتا ہے، یہ جنتی اپنے حور کو دیکھتا ہے، اس سے پہلے اس پہ کسی کی نظر ہی نہیں پڑی۔ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قبے ہیں۔ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیمے ہیں، ان میں حور رہ رہے۔
تو پھر ان حوروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی کیا، اور حضرت جبریل نے کہا کہ انہوں نے اللہ سے اجازت لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی، ان حوروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان، فرمایا ایسے کہ اس سے پہلے، جنتی کو ملنے سے پہلے، ان حوروں کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے، نہ کسی انس نے، نہ کسی جن نے۔ اور ان باغوں میں جو حوریں تھیں ان کے متعلق بھی یہی کہا گیا، اور یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس، اللہ کی نعمتیں تمہارے سامنے بیان ہو رہی ہے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، یہ جنتیوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان باغوں میں ان کے جو مکانات ہوں گے، ان کے جو ٹکانے ہوں گے، جو غرف ہوں گے، ان میں یہ مسندوں پہ، سبز مسندوں پہ تکیہ لگائے ہوئے بڑے اچھے انداز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اے لوگو، اے جن و انس، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ ترجمہ سنیے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن دونہما جنتان۔ گزری ہوئی آیتوں میں دو باغوں کا تذکرہ تھا، اب فرما رہے ہیں ان کے بغیر، ان کے علاوہ اور بھی دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مُدْحَامَّتَانِ، یہ دونوں باغ گہرے سبز ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں باغوں میں چشمے ہیں اور وہ ابلنے والے ہیں، ان کا پانی ابل رہا ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ، ان باغوں میں پھل ہے، وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، کھجورے اور انار ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ، ان باغوں میں جنت کی عورتیں ہیں، حسان، بڑی خوبرو اور خوبصورت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات، حوریں ہیں ٹہرائی ہوئی، فی الخیام، خیموں میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، نہیں چھوا ہوگا ان کو اس سے پہلے نہ کسی انسان نے، نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر، یہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جنتی، علی رفرف خضر، مسندوں پہ سبز رنگ کے، وعبقری حسان، اور اچھے نفیس بچھونوں پہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک، بڑا بابرکت ہے نام تیرے رب کا، ذی الجلال والاکرام، جو صاحب عظمت و صاحب احسان ہے۔
اللہم